فہم قرآن۔ موضوع: موت کے وقت مرنے والے کی صدقہ کرنے کی خواہش۔ سورہ المنافقون آیات نمبر 10 اور 11۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں صدقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، اور اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اور موت کے آ جانے سے مراد یہاں موت کے آثار کا مشاہدہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو، ورنہ موت کے بعد یہ مال تمہارے کسی کام آنے کا نہیں۔ اور افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کے علی الرغم کیا جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، جب تو حرص رکھتا ہو، یعنی خود بھی تجھے مال کی چاہت ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کر، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں خرچ کرنا جب انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کام میں خرچ کر دو۔ واضح رہے کہ بخل اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخل دراصل نفاق کی علامت ہے، ایمان کی نہیں۔ گویا نفاق کی بیماری کا علاج انفاق ہے۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے دل کی زمین میں انفاق کا حل چلانا پڑتا ہے، اور جو لوگ یہ حل چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اصل کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ بخیل آدمی ساری عمر پیسہ جوڑنے میں گزار دیتا ہے، کسی وقت بھی مال کی محبت اس کے دل سے جدا نہیں ہوتی بلکہ بڑھاپے میں اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ پھر جب موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑے گا، اس وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ صدقہ کر کے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لے۔ اور اس آیت میں آخری بات یہ کہی گئی کہ جب زندگی کی مہلت پوری ہو جاتی ہے تو مزید نہیں ملتی۔ اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زندگی بھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔